الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العظيم اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات بزرگان محترم اور جمعہ کی مجلس میں جلدی اللہ کی محبت میں اور جمعہ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے جلدی آنے والے اللہ کے مہمان، اللہ کے مقرب بندے، ہر جمعہ کے اس مبارک موقع پر کچھ نہ کچھ دین کی باتیں ہمارے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں آتی رہتی ہے۔ حالانکہ جمعہ کے اندر تو وہ اعمال ہے جو جمعہ کے ہے، 4 کے بجائے 2 رکعت جمعہ کی خطبہ ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف اعمال اوراد ہے، لیکن چونکہ عام طور پر لوگوں کا مجمع دوسری نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے تو پہلے عربی میں سمجھایا جاتا تھا، اب اردو میں سمجھایا جاتا ہے۔ ایک خطبہ نہیں ہے، ایک دین کی مجلس ہے۔ آج کی مجلس میں کوئی بیان مقصود نہیں ہے، حج کا موقع تھا، ابھی اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی محبت میں بڑا مبارک سفر کیا۔ وہ عرفات کا دن، مزدلفہ کا دن، ہر گھڑی وہ جو حج کا سفر ہوتا ہے وہ دعا کا وقت ہوتا ہے، مانگنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کو منوانے کا وقت ہوتا ہے۔ تو بس اس دعا کے اوپر جو ہے مجھے بات یاد آ گئی، اس لیے 2-3 شعر کے انداز کے اندر اللہ والوں کی باتیں، اللہ کے ولیوں کی باتوں کو نقل کرتا ہوں۔ اس سے پہلے جبکہ ایک زمانے میں جہاد تھا، پھر اس کے بعد کے اندر پھر محدثین کا زمانہ آیا، اس کے بعد کے اندر پھر مجتہدین کا زمانہ آیا، فقہا کا زمانہ آیا، پھر اس کے بعد میں تصوف کا زمانہ آیا، اولیاء اللہ کا زمانہ، ذکر و اذکار کا زمانہ، خانقاہ و تصوف کا زمانہ۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کو جو سب سے زیادہ ایمان و اسلام میں قوت اور طاقت اگر ملی ہے تو اولیاء اللہ سے، چپے چپے کے اوپر، جہاد سے نہیں، یہ بہت کم۔ تو انہی مبارک ناموں میں خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے جس وقت ایک مرتبہ دب کر کے اللہ سے دعا مانگی تو مانگنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، زبان ہوتی ہے۔ وہ عاشق اور معشوق جو ہوتے ہیں نا، وہ اشارے میں سمجھتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کیا ہوا، تو اندر سے نکلے وہ الفاظ وہ اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ ہر ایک کے مانگنے کا الگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ تو حضرت نے جو ہے نا ایک مرتبہ جو مانگا ہے وہ اتنے پیارے اشعار ہے، چونکہ وہ اس وقت میں ہمارے اس زمانے میں فارسی تھی، ہمارے یہاں فارسی کا چلن نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، لیکن تبرک کے طور پر اسی الفاظ کو میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ دعا کے متعلق اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا، مختصر ہوتا ہے لیکن دل سے نکلتا ہے نہیں تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ ایک اللہ والے فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ میری زندگی جو ہے ایک جملے میں سب لے لیا، اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔
پوری زندگی، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں، اللہ نے دے دی۔ ایک دیہاتی حج کے لیے گیا، ملتزم پر بڑے بڑے عربی جاننے والے علماء رو رو کر عربی میں لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور بیچارہ کہیں کا دیہات کا رہنے والا آیا تو دیکھ رہا ہے کہ اوہو یہ حاجی تو کتنا اچھی عربی زبان میں کیسے اللہ سے لمبی لمبی بڑی بڑی باتیں مانگ رہا ہے، ضرورت کو مانگ رہا ہے، مجھے تو کچھ نہیں آتا ایسا بولنے ایسا مانگنے۔ تو یوں دل ٹوٹا، شرم آیا، کچھ نہیں آ رہا ہے، خالی ہوں بالکل، زندگی برباد ہو گئی۔ لیکن اللہ نے ایک دل کے اندر اس کو ایک فقرہ ڈال دیا اور وہ بول پڑا کہ اللہ جتنے بھی سب تجھ سے مانگ رہے ہیں وہ سب مجھے عطا فرما دے، مجھے تو کچھ مانگنے نہیں آتا ہے، میری زبان بھی نہیں ہے، میں خالی بالکل کاشا کے بغیر آیا ہوں، میں میرے پاس تو کاشا بھی نہیں ہے، یہ جتنے بھی اچھے اچھے تجھ سے مانگ رہے ہیں، جس کو تو دے رہا ہے ان سب سے مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے سب اس کو دے دیا اور تھوڑے وقت میں سب لے کر بھاگ گیا، حالانکہ کوئی لنگ بھی تھوڑی تقریر نہیں کی۔ وہ بڈھی عورت کا قصہ نہیں ہو، بیمار تھی، اندھی نابینا تھی، غریب تھی، اولاد بھی نہیں تھی، کسی اللہ والے کے پاس گئی تو کیا مانگ رہی ہے؟ تو وہ کچھ نہیں چاہیے گا، یوں کہ کچھ نہیں چاہیے۔ بڈھی عورت بہت عجیب ہوتی ہے، دیہات کے رہنے والا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو کیا چاہیے؟ بس اتنا کہہ دو کہ میں اپنے پوتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے سونے کے گہوارے میں کھیلتا ہو دیکھ لوں، آنکھیں بھی مانگ لی، سونا بھی مانگ لیا، اور پوتے اولاد تو نہیں پوتے بھی مانگ لیے، اور مال بھی مانگ لیا، سب مانگ لیا ایک جملے کے اندر، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اتنا دے دو خالی۔ اللہ سے کبھی مانگا جاتا ہے، اللہ دے، ٹوٹے ہوئے دلوں میں سن لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں نہال باغ ایمانم ہمیشہ تازہ تر گردا۔ اللہ اس وقت حضرت فرما رہے ہیں، اس وقت تو گھر سے باہر نکلتے تو پتہ نہیں یہاں پکے نمازی ہوتے ہیں اور باہر جا کر ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کے ختم کرنے کے کتنے اسباب ہے۔ اس وقت فرما رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ایمان کی حفاظت کتنی بڑی ضروری چیز ہے۔ نہال باغ ایمانم ہمیشہ تازہ تر گردا، بآب رحمتش پرور کے گیرد بار یا اللہ۔ ہر جملے میں یا اللہ آ رہا ہے کہ اللہ میرے ایمان کے باغ کے، درخت کے، شاخوں ڈاڑوں کے، پتوں کے ایک ایک پھول کو تو ہے نا تو بالکل آبیاری اور تر و تازہ اور کھلا دے، مشک والا بنا دے، عنبر بنا دے، اور اپنی محبت کے پانی سے اس کو سیراب کر دے، کبھی خشک نہ ہو، رگ رگ میں ایمان ڈال دے، جوڑ دے کہ کسی طریقے سے میرے اور میری نسل کے اندر ایمان میں کمزوری نہ آ جائے۔ نہال باغ ایمانم ہمیشہ تازہ تر گردا، بآب رحمتش پرور کے گیرد بار یا اللہ۔ اب پتہ نہیں کس محبت میں آگے کا لفظ کہہ دیا، ہماری زبان نہیں ہے کہ وہ ایک تعبیر اور تسلسل اور ایسے الفاظ کو یوں کہو کہ ایک تسبیح کے دانوں کے اندر دھاگے میں اس نے سونے کے دھاگوں کو پیرو دے ہوئے۔ فرماتے ہیں بروز حشر در میں شر نمی دانم چه خواهد شد۔ اللہ ہم تمام کی آخرت میں حشر کے میدان میں حفاظت فرماوے۔ بروز حشر در میں شر نمی دانم چه خواهد شد، مکن شرمندہ و رسوا درا بازار یا اللہ۔ حشر کے میدان میں مجھے معلوم نہیں کہ میری کیا گد بنے گی۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی کہ ایک نظر میں ایک سفر میں 90 لاکھ آدمی مسلمان ہو گئے، لیکن اپنے بارے میں اتنا ڈر رہے ہیں۔ بروز حشر در میں شر نمی دانم چه خواهد شد، مکن شرمندہ و رسوا درا بازار یا اللہ۔ جہاں نبی ہوں گے، میری ماں ہوگی، میرے باپ ہوں گے، میرے اولاد ہوں گے، وہاں حساب کتاب ہوگا، مجھے شرمندہ مت کرنا۔ مکن شرمندہ و رسوا درا بازار یا اللہ۔ آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تہجد میں اشعار کہتے تھے، تہجد کے اللہ ہمیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقبال کی کبھی تہجد تو فوت نہیں ہوئی، علامہ اقبال ایک بار تو اٹھے اور آخرت کا وہی محشر کا میدان یاد آ گیا تو کہہ رہے ہیں تو گنی
اظہر تو عالم من فقیر. واہ، رات کے سناٹوں میں، اللہ کی رحمت کے جلووں میں، جب عاشق اور معشوق کے درمیان میں ایسے الفاظ نکل، ساتوں آسمانوں کو توڑ کر عرشوں کے پاس جا کر یہ آواز رکتی ہے، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر. روز حشر در محشر، روز محشر عذرہائے من پذیر. پہلے شعر میں کہہ رہے ہیں اے اللہ تو غنی اور مالدار ہے، مالداروں کا مالدار ہے، اور میں تو فقیر ہوں، میرے پاس اعمال کا ایک لا الہ الا اللہ بھی صحیح نہیں ہے، ایک سجدہ بھی صحیح نہیں ہے. روز محشر میرے گناہوں کو معاف کر دینا، اور اگر تجھے دوسرے لوگوں کی طرح حساب لینا ہے، میرا مکلف ہوں، دنیا گزار کر آیا ہوں، اچھی نیکی جوانی کے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے، مال کا، جوانی کا، عمر کا، علم کا، تو اتنا کر لینا. کیا کہا؟ ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اگر اللہ تجھے میرا حساب لینا ہی ہے کہ اقبال کا حساب لو، تو اتنا کیجیو کہ میرے نبی اور میرے ماں باپ کے سامنے شرمندہ مت کرنا کہ تو کیسا نکلا، ایسی زندگی گزار کر آیا، تیرے اعمال، تو کوئی زندگی ایسی، تیرے اعمال تو دیکھ کیسا ہے. شرم آئے گی میرے نبی کو تکلیف ہو میں برداشت نہیں کروں گا. میرے ماں باپ اور میرے اولاد کے سامنے میرا حساب مت رکھنا. ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اللہ ہم تمام کو بھی اپنے چشم رحمت سے ستاری کا معاملہ فرماوے. آگے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درا تاریکی و تنگی کے اندر دور می باشد، فراخی بخش رحمت کن پر از انوار یا اللہ. قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، میں پکاروں گا، میرے ماں باپ کوئی مجھے جواب نہیں دیں گے، وہاں میرے حساب کے اعتبار سے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو آئیں گے. اس وقت اللہ تو میری دستگیری فرما کر کے انسیت عطا فرمانا. چوتندر گور می باشد کند در خاک تن بازی، درادم رحمتت سازی بری بیمار یا اللہ. جب میرے کمزور بدن کو، جو دنیا میں ہزاروں اچھی چکنی چیزیں کھاتا تھا، پتہ نہیں بریانی، حلوہ، مالیدہ، یہ، اور قبر کے اندر میرے جسم کو کیڑے کھا جائیں گے. چوتندر گور می باشد در خاک تن باسی، درادم رحمتت سازی بری بیمار یا اللہ. اس وقت اس کمزور پر میرے اوپر رحم کرنا، میرا کوئی سہارا نہیں ہوگا. اب اللہ ہم تمام کی موت ایمان پر فرماوے، کلمے والی موت نصیب فرماوے. ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں حضرت والا. چو وقت نز جاید ملائک روبرو آید، چو بے ہوشی رسد آجا کنی ہوشیار یا اللہ. اس کا مطلب یہ ہے جب میرے سکرات کا وقت کا وہ نہیں، وہ آکسیجن پر آتا ہے، انہیں آئی سی یو میں رکھا ہے، انہیں پتہ نہیں جا کر کے اچھے منع ورتش مجھے پہچانتے ہو. اب وہ سکرات میں ہے، کلمہ کی ضرورت ہے اس کو. اب یہاں سے بالکل بیچارہ تکلیف میں ہے اور یہاں پر اپنی پہچان کروا رہے ہیں. یہ پورے زندگی نہیں اس نے کچھ پوچھا کیا گھر میں چل رہی ہے، اب ہمدرد بن کر وہاں پر جا رہا ہے. وہ منع ورتش کیا، وہ اپنی حالت میں ہے. کیا عقل ہے ہماری. علی گڑھ ابھی ایک آدمی نے دیکھا، انتقال ہو گیا، مولانا 12 بجے میرے گھر پر بیٹھنے کے لیے آئے، اور پھر بیڑی شروع کر دی 12 بجے رات کو. کہاں عقل گئی ہماری. تو حضرت فرمائے جب وقت نزاع کا، سکرات کا وقت ہوتا ہے نا، تو اچھے جو ہے نا پھسل جاتا ہے، شیطان آتا ہے. تو حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں یا اللہ وہ بڑا نازک وقت ہوگا، پوری زندگی میں رہا، لیکن آخری وقت میں شیطان اتنی طاقت لگائے گا کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے.
چو وقت ناز جاید ملائک روبرو آید چو بے ہوشی رسد آجا کنی ہوشیار یا اللہ. اس وقت برابر مجھے جو ہے نا ہوشیار رکھنا کہ میں تیری رضا کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں تجھ سے جاؤں. اس وقت ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ میں کوئی دوسری دنیا کی کوئی بات نکالوں. اب ایک شعر ہے عجیب، اپنی زندگی کا انہوں نے پورا ایک شعر میں سروے کر ڈالا. لیکن واہ، وہ عرش پر بیٹھنے والے، ہواؤں پر چلنے والے، سمندر پر بھی مسلح بچھانے والے، لیکن اتنے زیادہ اونچے مقام کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، اور ہم کچھ نہ ہونے کے باوجود کیسی تکبر کی چال چل رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی سیرت پڑھو، اللہ والوں کو دیکھو، ان کی زندگیوں کو، کتابوں کو پڑھو، ان کے پاس بیٹھو. کیا کہتے ہیں؟ ز سر تا پا، سر سے لے کر پاؤں تک، ز سر تا پا گنہگارم. اے اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک گنہگاری گنہگار ہوں. کبھی تیری نافرمانی اخلاص سے نہیں، تیری فرما برداری اور عبادت اخلاص سے نہیں کی ہے. ز سر تا پا گنہگارم حقیقت سخت بدکارم. نظر بر فضل تو دارم توئی غفار یا اللہ. میں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے ایسا نہ کیسا ہے. میں بس تیری رحمت کا امیدوار ہوں. کچھ نہیں ہے یہ، کچھ نہیں ہے یہ. تو بے نیاز، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کے وہاں کچھ نہیں جلتی ہے. کوئی اپنے عمل سے نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا. پھر سے پڑھتا ہوں اس کا میں، زسرتا پا گنہگارم حقیقت سخت بدکارم. نظر بر فضل تو دارم توئی غفار یا اللہ. ز وسواسات شیطانی دیگر خطرات نفسانی. اظاہر یک تمی دانی منم لاچار یا اللہ. کبھی شیطان کے حملے، کبھی دشمنوں کے حملے، کبھی نفس کا میں غلام بن جاتا ہوں، نبی کا طریقہ چھوڑ دیتا ہوں، تجھے ناراض کر دیتا ہوں. کئی بچوں کی باتوں کے اندر تجھے ناراض کر دیا، کبھی بیوی کو راضی کرنے میں تجھے ناراض کر دیا، کبھی مال کے کمانے میں تجھے ناراض کر دیا. ہمیشہ حملے ایمان پر. اللہ کا اتنا بڑا ولی اپنا حساب اللہ کے سامنے کر رہا ہے، ہم نہیں حساب کر رہے ہیں. ز وسواسات شیطانی دیگر خطرات نفسانی. اظاہر یک تمی دانی منم لاچار یا اللہ. تیرے سامنے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، میں کیسا ہوں تو جانتا ہے. بس مٹھی بند ستاری فرما دے میری. اور آخری شعر ہے، خدایا سخت مشتاقم زبہر شوق دیدارت. اللہ، میں بچپن سے آج تک اللہ اللہ کہہ رہا ہوں، تجھے دیکھا نہیں ہے. بس جنت دے دے اور تیرا دیدار نصیب فرما دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، میں تجھے دیکھ لوں. معتزلہ کے علاوہ پوری امت کہہ رہی کہ اللہ کا دیدار، ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے. ماشاءاللہ، اللہ ہم تمام کو نصیب فرماوے. ایک ہے معتزلہ کی جماعت، اس کا انکار کرتی ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں. خیر، دوسری بات ہے، خدایا ساکت مشتاقم زبہر شوق دیدارت. بفضل خوش روزی کن مرادی دار یا اللہ. تیرے دیدار کی اللہ مجھے توفیق عطا فرما دینا، تو محروم نہ کرنا. وہ آئے گا نا، وامتاز اليوم ایھا المجرمون. حوض کوثر پر بہت سارے جو لوگ ہیں نا جام کوثر پینے کے لیے آئیں گے، یوں اللہ کے نبی کے امتی نظر آئیں گے. تو فرشتے اس کو دھکا دیتے ہوں گے. نبی فرمائے یہ میرے امتی ہے. فرمایا نہیں، آج گنہگاروں سے ان لوگوں کو الگ کر دو، میرے بعد میں انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ناراض کیا. ایسا نہ ہو. اللہ ہم تمام کی ستاری فرماوے. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اپنے فضل سے قبول فرماوے. آئندہ ہمت کرے، گناہوں سے بچنے کے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئندہ کل 14 تاریخ سنیچر کو مغرب کی نماز کے بعد جامعہ روضۃ الصالحات جو لڑکیوں کا مدرسہ ہے، وہاں جمعیت علماء کا وفد آ رہا ہے.
تو علماء اکرام کا وہاں بیان رکھا گیا ہے 8:15 بجے۔ علماء اکرام سے گزارش ہے اور مسجدوں کے امام سے کہ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔